بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پہلا حج کب اور کتنے مسلمانوں نے ادا کیا اور امیر حج کون تھے، وہ معلومات جو شاہد بہت کم مسلمان جانتے ہوں گے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی لاکھوں مسلمان فریض حج کی ادائیگی کے لیے مکہ کی سرزمین پر پہنچ چکے تھے۔ عازمین حج کے لیے خیمہ بستیاں بھی آباد ہو چکی تھیں، تاہم آج بھی بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پہلا حج کب اور کتنے مسلمانوں نے ادا کیا اور امیر حج کون تھا۔ دوستو، پہلا حج اور امیر مصر کی کمیٹی برائے علمی تحقیق اور افتاء کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری میں مسلمانوں پر پہلا حج فرض ہونے سے متعلق حکم الہی صادر فرمایا، اور تمام علماء کرام نے اس کی تائید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ مصری افتاء کونسل کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ جب 9 ہجری میں حج کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں کا یہ پہلا فریض حج تھا اور پہلی بار 300 مسلمانوں نے فریض حج ادا کیا۔ اس سے قبل مسلمانوں پر حج فرض نہیں تھا۔ معاہدے کی خلاف ورزی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ سفر حج کے بعد سورہ براء، سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس قرآنی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پائے معاہدے کو مشرکین کی طرف سے توڑے جانے پر سخت تنبیہ کی۔ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد مشرکین حرم میں داخل نہیں ہوں گے اور کسی کو حرمت والے مہینوں میں جنگ سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آپ سورہ برات میں بیان کردہ احکامات حج کے موقع پر مسلمانوں کو علی الاعلان بتائیں۔ دوستو، طواف پر پابندی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے حوالے سے آیات منی میں جب مسلمانوں کے سامنے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ یہ معاہدہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت تک تھا جب تک کہ اسے توڑا نہیں گیا۔ دوستو، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے۔ راستے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے، اور جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں راستے میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ امیر ہیں یا مامور؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مامور ہوں، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ احکامات کے ساتھ بھیجا ہے۔
پھر دونوں جلیل القدر صحابہ آگے چل دیے۔ ابو بکر کی عمارت میں مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ قربانی کے دن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہدایات پیش کیں اور نئے احکامات بتائے۔ مصری کمیٹی کی تصدیق۔ مصر کی مستقل کمیٹی برائے علمی تحقیق و افتاء نے تصدیق کی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ حج کی فرضیت 9 سن ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حج فرض نہیں کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کا فرض کرنا حکمت کے خلاف تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا، لہٰذا یہ ممکن اور متوقع تھا کہ وہ مسلمانوں کو حج سے بھی روک دیتے۔ دوستو، یہ چند بہت ہی اہم معلومات تھیں فریض حج کے حوالے سے، جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ سب لوگوں سے شیئر کروں اور آپ لوگ اس چیز سے آگاہی حاصل کریں کہ حج کا معاملہ کب فرض ہوا اور فریض حج کی ادائیگی کے کیا شرائط تھے اور کتنے لوگ اس میں شامل تھے، اور پہلے حج کا یعنی کہ پہلے حج کب اور کتنے مسلمانوں نے ادا کیا، اور امیر حج کون تھے۔ تو دوستو، اس بارے میں یہ جو معلومات آپ لوگوں سے شیئر ہوئیں، امید ہے کہ یہ آپ لوگوں تک اچھی طریقے سے پہنچی ہوں گی اور آپ لوگ اچھی طریقے سے سن چکے ہوں گے۔ تو اس کو دوستو سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں، تاکہ لوگوں کے ایمانی جذبات دوستو ابھریں اور ان کا ایمان تازہ ہو۔ دوستو، حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں پر مر مٹنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر لبیک کہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سب کے ساتھ شیئر کریں۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔